نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبا القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد بعدد من صلى وصام. اللهم صل على محمد وآل محمد بعدد من قعد وقام. اللهم صل على محمد وآل محمد بعدد كل عدد معدود لك. ثم قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل رب زدني علما. صلوات اللهم صل على محمد. آپ سب بابا کو معلوم ہے کہ آج کی شب شہادت ہمارے پانچویں تاجدار ولایت آقا مولا حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں ہمارے لیے جو نمائندے بنا کے بھیجے، ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ جس طرح کے ہادی، جس طرح کے رہنما اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھیجے ہیں، وہ ہادی اور رہنما کسی اور کو عطا نہیں ہوتے، بلکہ یوں کیوں نہ کہا جائے کہ جو اللہ نے ہادی اور رہنما بنائے ہیں وہ ملے ہی ہمیں. جو اللہ نے ہادی اور رہنما بنائے ہیں وہ ملے ہی ہمیں ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں ان ہادیوں کی، ان رہنماؤں کی، یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائے ہیں، ان پر فخر کرنا چاہیے، ان پہ ناز کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے ایسے رہبر عطا کیے ہیں. اگر تاریخ اسلام کا مطالعہ کیا جائے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے 1,24,000 انبیاء بھیجے. تمام کے تمام انبیاء کو معصوم بنا کے بھیجا. جناب آدم بھی معصوم، جناب نوح بھی معصوم، جناب ابراہیم بھی معصوم، جناب اسماعیل بھی معصوم، ہمارے آخری نبی بھی معصوم. اللہ تعالیٰ نے جناب آدم سے لے کے جناب خاتم تک جتنے انبیاء بھیجے، سب کے سب انبیاء معصوم بنا کر، سب کے سب انبیاء معصوم بنا کے بھیجے. بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے جو ہمیں رہبر عطا کیے، جو ہمیں ہادی عطا کیے، وہ کیسے اعلیٰ ہیں، وہ کیسے عرفہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء بنائے، ہر نبی کو معصوم بنایا، ہر رسول کو معصوم بنایا. لیکن کیا کہا جائے، اللہ نے جتنے انبیاء معصوم بھیجے، کسی معصوم نبی کو زوجہ معصوم عطا نہیں کی.
کسی معصوم نبی کو زوجہ معصوم عطا نہیں کی. جناب آدم معصوم، جناب نوح معصوم، جناب ابراہیم معصوم، جناب اسماعیل معصوم، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو معصوم زوجہ عطا نہیں کی. او میرے بھائیوں، او میرے شیعوں، فخر کرو، ناز کرو کہ اللہ نے جو ہمیں ہادی دیے ہیں ان ہادیوں میں ایسا ہادی موجود ہے کہ جو خود بھی معصوم ہے، ان کی زوجہ بھی معصوم ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، کے بلند آواز سے نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا محمد صلوات. محمد وعلى کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ہادی عطا کیے ان ہادی میں مولا امیر المومنین ہیں جو خود بھی معصوم ہیں، آپ کی زوجہ بھی معصومہ ہے. تھوڑا سا آگے بڑھیں، اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو ایک زوجہ سے 2 معصوم بیٹے عطا نہیں کیے. اگر اللہ نے یہ فضیلت عطا کی، یہ عظمت عطا کی، وہ بھی مولا علی کے گھرانے میں عطا کی کہ اللہ نے مولا علی کو ایک زوجہ سے 2 معصوم بیٹے عطا کیے. سبحان اللہ. فخر کرنا چاہیے ہمیں، ناز کرنا چاہیے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو نظام ہدایت ہمیں عطا کیا ہے وہ کسی کو عطا نہیں کیا. صلوات پڑھیں محمد علیہ. میں آج کی مناسبت کی طرف آؤں، یہی نظام ہدایت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، اسی نظام ہدایت میں سے ایک ہستی جن کی آج شب شہادت ہے. کون سی ہستی ہیں؟ ہمارے 5ویں تاجدار ولایت حضرت امام محمد باقر علیہ السلام. محمد 5ویں تاجدار ولایت جن کو امام باقر علیہ السلام کہا جاتا ہے. باقر کا مطلب ہے کہ زمین کو شگافتہ کرنے والا. میرے آقا و مولا کو اللہ کی طرف سے یہ موقع ملا، اللہ کی طرف سے یہ فرصت عطا ہوئی. کربلا کے واقعات کے بعد، مولا سجاد کی شہادت کے بعد حالات کچھ اس طرح ہوئے کہ میرے آقا مولا نے اپنے علم کو اس طرح شگافتہ کیا کہ جس طرح ایک کسان اپنی زمین کو زراعت کے لیے شگافتہ کرتا ہے. میں ایک مثال کے ذریعے مولا کی عظمت کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. آپ دیکھیں، اگر ایک گھرانے میں سب میٹرک پاس ہوں، ایک گھرانے میں سب میٹرک پاس ہوں، اسی گھرانے میں اگر کوئی ایک شخص میٹرک سے بڑھ کے ایف اے تک پہنچ جائے، اس کی عظمت دوسروں سے زیادہ ہو جاتی ہے. اگر سب ایف اے پاس ہو، ایک بڑھ کے ذرا بی اے تک آ جائے، اس کی عظمت دوسروں، سمجھو ہے نا جی، اس کی عظمت دوسروں سے زیادہ ہو جاتی ہے. اگر سب گریجویشن ہو، سب بی اے پاس ہو، کوئی ایک گھر کا شخص ایم اے کر لے، اس کی عظمت، اس کی فضیلت دوسروں سے زیادہ ہو جاتی ہے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جناب باقر علوم کون سی شخصیت ہے. اگر دیکھا جائے، ایک طرف وحی کا گھرانہ ہے، ایک طرف قرآن کی آیات اترتی نظر آ رہی ہے، دوسری طرف دیکھیں خالق سمجھو ہے نا جی، ایک طرف وحی کا گھرانہ، دوسری طرف خالق نہج البلاغہ کا گھرانہ. ایک طرف دیکھا جائے زبور آل محمد کے معنی ہے. جناب باقر کون سی شخصیت ہے؟ وحی کے گھرانے میں، خالق نہج البلاغہ کے گھرانے میں، زبور آل محمد کے معنی کے گھرانے میں میرے آقا مولا نے اپنے علم کا ڈنکا اس طرح بجایا کہ باقر العلوم کا لقب. باقر العلوم کا لقب. نعرہ تکبیر، سب مل کے نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری. علم کو شگافتہ کرنے والے.
ایک اور آپ کی شان اقدس میں کچھ جملات ادا کروں کہ میرے آقا مولا، جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے رسول کے صحابی جناب جابر، آپ نے اپنے صحابی سے فرمایا تھا، اے جابر تو اتنی لمبی عمر پائے گا یہاں تک کہ میرے ایک بیٹے کو درک کرے گا، اسمی اس کا نام میرے نام جیسا ہوگا، وشمائلہ شمائلی اس کی خصوصیات میری خصوصیات جیسی ہوگی۔ اب جناب جابر انتظار کر رہے ہیں، جہاں جہاں جا رہے ہیں یا باقرو کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، مسجد میں جاتے ہیں یا باقرو، گلی میں جاتے ہیں یا باقرو، جدھر بھی جا رہے ہیں یا باقرو کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، لوگ سمجھ رہے ہیں اے نعوذ باللہ جناب جابر کو عصیان ہو گیا ہے، یہ اپنی یادداشت کھو بیٹھے ہیں، نہ جانے کیسے کیسے الفاظ کن کو یاد کر رہے ہیں۔ لیکن ایسا وقت آتا ہے کہ جیسے ہی جناب جابر مولا باقر سے ملتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں، مولا نے جیسے ہی اپنا تعارف کروایا، ہاتھوں کو چوما، ہاتھوں کا چومنا تھا، پاؤں کو چومنے کے لیے جناب جابر نیچے کی طرف بڑھے، میرے آقا مولا نے احترام کے لیے اٹھایا، جیسے ہی اٹھایا جناب جابر کہتے ہیں واقعاً نام بھی محمد جیسا ہے، عادات بھی محمد، بزرگوں کے احترام، نام بھی محمد جیسا ہے، عادات بھی محمد جیسی ہیں، خصوصیات بھی محمد جیسی ہیں۔ ملاقات کی شرف ملاقات عطا ہوا، اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ علم حاصل کرنے کی، زیارت حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ ملاقات کی مولا سے، رسول خدا کا سلام پہنچایا، رسول خدا کا سلام پہنچایا، تو یہاں مجھے کہنا پڑے گا کہ اس دنیا کے تمام مسلمان درود و سلام بھیجتے ہیں اپنے آخری نبی پر، بلکہ یوں کیوں نہ کہوں، جب تک کوئی مسلمان السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ نہ کہے، اس کی نماز پوری نہیں ہوتی۔ یعنی دنیا کا ہر انسان، ہر مسلمان، ہر مومن سلام و درود بھیجتا ہے ہمارے آخری نبی پر۔ پوری دنیا جس پہ درود و سلام بھیجے ان کو آخری نبی کہا جاتا ہے، ہمارے آخری نبی جن پر سلام بھیجے باقر العلوم کہا جاتا ہے۔ نعرہ حیدری، پوری دنیا جن پر سلام بھیجے وہ ہمارے آخری نبی ہیں، اور ہمارے آخری نبی جن پر سلام بھیجیں وہ ہمارے پانچویں تاجدار ولایت امام محمد باقر علیہ صلوات پڑھیں مولا کی ذات۔ میں ایک طالب علم ہوں، طالب علم کا فرض ہوتا ہے اگرچہ آپ سب بزرگان ہیں کہ ایک دو منٹ کا ایک پیغام بھی پہنچایا جائے تاکہ مجلس کا حقیقی جو مقصد ہے، جو تبلیغ کا مقصد ہے وہ پورا ہو سکے۔ چونکہ ہمارے آقا مولا کے بہت زیادہ شاگرد تھے، آپ کو بہت زیادہ علم پھیلانے کا موقع ملا، آپ کو بہت زیادہ علم پھیلانے کا موقع ملا۔ میں ایک 8ویں امام کی حدیث پڑھ رہا تھا، مولا فرماتے ہیں رحم اللہ عبداً احیا امرنا، اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم کرے کہ جس نے ہمارے عمر کو زندہ کیا۔ مولا سے پوچھا گیا مولا آپ کے عمر کو زندہ کرنے سے کیا مراد ہے؟ مولا نے فرمایا یتعلموا علومنا، ہمارے عمل کو زندہ کیا جا سکتا ہے کس طرح کہ جو ہمارے علوم کو سیکھے، ہمارے علوم کو سیکھے اور دوسروں کو علم سکھائے، کیونکہ ہم تو خوش نصیب ہیں، ہم تو خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے
مومنین کو، اہل شیعہ کو، فقہ جعفریہ کو اس علم پھیلانے کا بہترین موقع منبر حسینی عطا کیا۔ بہترین موقع علم حسین منبر حسینی عطا کیا ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں ہم، ہر سال محرم، سفر، بلکہ اس کے علاوہ ہر معصوم کی ولادت پہ میلاد، ہر معصوم کی شہادت پہ مجلس عزا، یعنی جس طرح علم پھیلانے کا ذریعہ ہمارے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں۔ جس طرح علم ہم پھیلا سکتے ہیں، جس طرح کے مواقع ہمارے پاس ہیں، کسی کے پاس نہیں۔ لیکن افسوس یہ تب ہی ممکن ہے کہ جب اس منبر حسینی سے قرآن مجید بیان ہوگا، اس کا ترجمہ بیان ہوگا، اس کی تفسیر بیان جو ہے نا جی، اگر یہ باتیں کچھ ہیں لیکن حقیقت یہی ہے، کیونکہ مولا نے فرمایا حدیث فقط وہاں بس نہیں ہوئی بلکہ حدیث آگے میں تھی۔ مولا نے فرمایا ان الناس لو علموا محاسن کلامنا لاتبعونا، یاد رکھو اگر لوگوں کو ہمارے علوم کے محاسن کا پتہ چل جائے لوگ ہماری اتباع کریں۔ اگر آج ہمارے منبر حسینی سے حق بیان نہیں ہو رہا، اگر آج ہمارے منبر حسینی سے خرافات بکی جا رہی ہیں، اگر آج ہمارے منبر حسینی سے نعوذ باللہ شرکیہ کلمات ادا ہوتے ہیں، اگر آج ہمارا منبر حسینی نعوذ باللہ ایکٹر آ کے اپنی اداکاری کرتے ہیں اور حقیقی حق ادا نہیں کرتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے منبر حسینی سے معصومین کے کلام کے محاسن کو نہیں بیان کیا جاتا۔ معصومین کے کلام کے محاسن کو نہیں بیان کیا جاتا۔ معصومین کے کلام کون سے ہیں؟ معصومین کے کلام گانوں کی طرز پہ قصیدے نہیں، معصومین کے کلام شرکیہ الفاظ نہیں، معصومین کے کلام قرآن ہے، قرآن کی تفسیر ہے۔ اگر لوگوں تک علوم آل محمد کے محاسن کو پہچانا ہے منبر حسینی پہ نہج البلاغہ پڑھو، اگر محاسن کو پہنچانا ہے منبر حسینی سے صحیفہ سجادیہ پڑھو، دعائے کمیل کا تعارف کرواؤ، مولا امیر کے کلماتے آپ خود دیکھیں گے کہ اگر معصومین کے کلام کے محاسن کو بیان کیا جاتا۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دوں، جب پاکستان کے فوج کے سربراہ کے آگے مولا امیر کے نہج البلاغہ کا ایک خطبہ رکھا جاتا ہے کہ مولا نے کس طرح جنگ کے لیے فوج کو ترتیب دیا، جب وہ خطبہ پڑھتا ہے خطبہ لکھ کے اپنے سامنے لگاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آج کے بعد جس طرح مولا امیر نے فوج کو ترتیب دیا اسی طرح ہماری فوج کی ترتیب ہو۔ یہ ہے مولا کے کلام کے محاسن۔ لہذا ضرورت ہے کہ مولا کے کلام نہج البلاغہ، صحیفہ سجادیہ، مناجات شعبانیہ، دعائے کمیل، زیارت عاشورہ، مولا کی جتنی مناجات ہیں ان مناجات کو منبر حسینی سے بیان کیا جائے تاکہ ان کلام کے محاسن کو جب لوگ سیکھیں گے تو یقینی طور پر منبر حسینی سے ہمیشہ اصلاح کی باتیں ہوں گی۔ صلوات پڑھیں مولا کی۔ کیونکہ آپ کو معلوم ہے، آپ سب ماشاءاللہ خود مبلغ حضرات ہیں کہ آج کل ہمارے ہندوستان اور پاکستان میں کس طرح منبر حسینی سے، منبر حسینی کو کس طرح توہین کی جاتی ہے منبر کی۔ میں فقط چونکہ ہمارے 5ویں تاجدار ولایت کی شہادت کا دن ہے، میں مولا کا ایک چھوٹا سا مناظرہ بیان کر کے 2 جملے مصائب کے پڑھ کے آپ کی ذکر۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، آواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ ماشاءاللہ جملہ ماشاءاللہ۔ مولا کو شام کی طرف بلایا گیا حاکم وقت نے۔ جیسے ہی مولا شام میں آئے کیا دیکھتے ہیں کہ ایک دن کچھ لوگ جو ہیں ایک پہاڑ کی طرف جا رہے ہیں۔
مولا نے پوچھا یہ جو سارے اکٹھے ہو کے پہاڑ کی طرف جا رہے ہیں کیا آج کا دن کوئی مسلمانوں کی عید کا دن ہے یا کوئی بڑا اجتماع ہے یا ان لوگوں کا کوئی اجتماع کا دن ہے جو سارے لوگ جا رہے ہیں؟ بتایا گیا نہیں آقا و مولا نہیں اپنا رسول اللہ، آج کا دن ایک ایسا دن ہے کہ ایک عیسائیوں میں سے ایک بہت بڑا جو ان کا سربراہ ہے وہ سال میں ایک دن نکلتا ہے، پورا سال لوگ جو ہیں اپنے سوالات اکٹھے کرتے ہیں اور جس دن وہ نکلتا ہے اپنے اپنے سوالات اس کے سامنے پیش کرتے ہیں اور وہ ان کے جوابات۔ غور کریں، پورا سال لوگ سوالات اکٹھے کرتے ہیں اور سوالات اس کو دیتے ہیں اور وہ پورے سال میں ایک دن نکلتا ہے اور وہ ان سوالات کے جوابات۔ جو ہے نا جی، اجازت ہے کچھ سوالات پیش کروں، سلوات پڑھیں مولا کی بات میں۔ مولا نے جب سنا، مولا بھی اس مجمع میں تشریف لے گئے، جا کے مولا بھی بیٹھ گئے۔ ایک مخصوص وقت پہ جیسے ہی وہ باہر نکلا، نکلتے ہی اس نے مجمع پہ نظر دوڑائی، توجہ کیجئے گا، اس نے دوڑائی نظر، جیسے ہی اس کی نظر میرے آقا و مولا پہ پڑی، نور امامت کا دیدار ہوا، سب کو چھوڑ کے مولا سے مخاطب ہوا، مخاطب ہو کے کہتا ہے آپ عیسائی ہیں یا مسلمان ہیں؟ مولا نے فرمایا الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ اس کے بعد وہ مولا سے پوچھتا ہے آپ عالم ہیں یا نادانوں میں سے ہیں؟ مولا نے یہ نہیں فرمایا میں عالم ہوں، کیونکہ مولا کے فرامین ہیں، ما ادری نصف العلم، مولا کے فرامین ہیں۔ مولا نے نہیں فرمایا میں عالم ہوں، بلکہ مولا نے فرمایا میں نادانوں میں سے نہیں ہوں، میں نادانوں میں سے نہیں ہوں۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے آپ سوال کریں گے یا میں سوال کروں؟ میرے آقا فرماتے ہیں میں تو کہتا ہوں کہ تم سوال کرو، کیونکہ اگر میں نے سوال کر لیا اس کا جواب ہی دے پاؤ گے، اس لیے سوال کرو۔ اس نے چند سوال کیے، مولا نے اسے جواب دیے۔ سب سے پہلا سوال کرتا ہے مجھے بتائیں کون سا ایسا وقت ہے جو نہ دن میں شامل ہے نہ رات میں شامل ہے؟ کون سا ایسا وقت ہے جو نہ دن میں شامل ہے نہ رات میں شامل ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں طلوع فجر سے لے کے طلوع آفتاب تک یہ ایک ایسا وقت ہے جو نہ دن میں شامل ہے نہ رات میں شامل ہے۔ اس کے بعد میرے آقا نے اس وقت کی فضیلت کو بیان کیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں یہ جو وقت ہے یہ رزق کے تقسیم ہونے کا وقت ہے، یہ ایسا مبارک وقت ہے اگر کوئی مریض، اگر کوئی پریشان شخص پورا دن رات نہ سو پائے اس وقت میں اس کو نیند آ سکتی ہے۔ یعنی یہ بہت ہی بابرکت وقت ہے۔ اس کے بعد وہ دوسرا سوال کرتا ہے، وہ کہتا ہے آپ یہ بتائیں آپ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ جنت کے اندر پھل ہوں گے، دودھ کی نہریں ہوں گی، شہد کی نہریں ہوں گی، جتنا مرضی کھاؤ، جتنا مرضی پیو، دودھ پیو، شہد پیو، فروٹ کھاؤ، پھل کھاؤ، آپ کا عقیدہ ہے جتنا بھی کھاتے جاؤ اس جنت کے پھل میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی، جنت کے پھل میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ کیا آپ دنیا میں اس کی کوئی مثال دکھا سکتے ہیں؟ جیسے ہی میرے آقا نے یہ سوال سنا میرے آقا نے فرمایا بالکل، ایک چراغ جل رہا ہو اس چراغ سے دوسرا چراغ روشن کرو، تیسرا چراغ روشن کرو، یہاں تک کہ ہزاروں چراغ روشن کرو، نہ فقط اس چراغ میں کمی نہیں ہوگی بلکہ ہزاروں چراغ اس سے روشن ہوتے جائیں گے۔ ہزاروں چراغ اس سے روشن ہوتے جائیں گے۔ اس کے بعد میرے آقا نے ایک اور مثال دی۔ میرے آقا فرماتے ہیں ایک عالم کا جو علم ہے، علم ایک ایسی چیز ہے جتنوں کو وہ دیتا جائے گا عالم کے علم میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ تیسرا سوال کرتا ہے
وہ کہتا ہے آپ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ جنت میں جو جو چیز کھائی جائے گی، جو انسان جو چیز کھائے گا اس کو رفع حاجت محسوس نہیں ہوگی، اس کے لیے کوئی ایسا انتظام تو اس کو رفع حاجت محسوس نہیں۔ آخر کیسا چکر ہے؟ کیا دنیا میں آپ اس کی مثال پیش کر سکتے ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں کیوں نہیں، دیکھ ماں کے پیٹ کے اندر بچے کو دیکھ کہ وہ بچہ اپنی ماں سے خوراک بھی لیتا ہے لیکن اس کو بھی رفع حاجت کی ضرورت محسوس نہیں۔ اس کے بعد جیسے اس نے یہ جب آواز سنی تڑپ کے کہتا ہے اب میں ایک ایسا سوال کروں گا خدا کی قسم آپ اس کا جواب نہیں دے سکتے۔ پہلے مولا نے فرمایا سب سے پہلے تجھے یہ بتاؤں کہ تو نے جو قسم اٹھائی ہے یہ جھوٹی قسم ہے۔ اس کے بعد مولا کہتے ہیں اپنا سوال بیان، آخری سوال وہ پوچھتا ہے مجھے دو ایسے شخص بتائیں کہ جو ایک ہی وقت دنیا میں آئے، ایک ہی وقت دنیا میں آئے اور ایک ہی وقت دنیا سے گئے، ایک کی عمر 50 سال اور ایک کی عمر 150۔ کہ دو ایسے شخص بتائیں ایک ہی وقت دنیا میں آئے، ایک ہی وقت دنیا سے گئے، لیکن ایک کی عمر 50 سال، ایک کی عمر 150 سال۔ مولا فرماتے ہیں سن وہ دو جو شخص تھے وہ جناب عزیر اور جناب عزیرہ تھے، جو دونوں بھائی تھے، ایک ہی دن دنیا میں آئے۔ جب دونوں کی عمر 25 سال کی ہوئی، جناب عزیرہ ایک دفعہ ایک میدان میں گئے، کیا دیکھا کہ تباہ و بربادی ہے۔ اللہ سے اپنے اطمینان قلب کے لیے پوچھا اے اللہ تو ان چیزوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ اتنا سننا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جناب عزیر کو عارضی 100 سال کے لیے موت دے دی۔ 100 سال کے لیے جناب عزیر کو عارضی موت دی۔ 100 سال گزرے، اب جناب عزیرہ جو ان کے بھائی ہیں وہ 125 سال کے، جناب عزیر 25 سال کے۔ 100 سال کے بعد اللہ نے دوبارہ زندگی عطا کی۔ جناب عزیر اپنے گھر رہے، کیا دیکھتے ہیں کئی لوگ مر چکے ہیں، کئی بزرگ اس دنیا سے گزر چکے ہیں، حالات تبدیل، 100 سال کا عرصہ حالات تبدیل ہو چکے۔ جناب عزیر نے آ کے اپنے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، کیا دیکھا جناب عزیرہ باہر نکلے لیکن بھائی کو نہیں، 100 سال کا عرصہ گزر چکا، بھائی کو نہ پہچان سکے۔ جناب عزیر نے ایک طریقہ سوچا، جناب عزیرہ سے کہا مجھے اپنے گھر میں مہمان رکھو۔ جناب میں مختصر کروں، جناب عزیر مہمانی کے طور پر جناب عزیرہ کے گھر رہے، وہاں جو بچے تھے ان کے ساتھ کھیلنا شروع کیا۔ کبھی کبھی جناب عزیرہ بھی پاس آ کے بیٹھ جاتے۔ کیا دیکھتے ہیں جناب عزیرہ کہ جناب عزیر اپنے بچپن کے واقعات جو جناب عزیر اور عزیرہ کے اکٹھے کھیلنے والے تھے وہ واقعات بچوں کو سنانا شروع کرتے ہیں۔ جناب عزیرہ جب یہ واقعات سنتے پوچھتے ہیں مجھے یہ بتا تو آسمانی مخلوق ہے یا انسان ہے؟ اس وقت جناب عزیر نے کہا میں اللہ کی طرف سے نبی ہوں، میں ایک جگہ گیا، میں تیرا بھائی ہوں، فقط مسئلہ یہ ہے کہ میں ایک جگہ گیا، اللہ کی قدرت کے بارے میں اللہ سے سوال کیا، اللہ نے مجھے 100 سال کی نیند سنا دیا۔ 100 سال کے بعد اب میں دوبارہ زندہ ہو کر تیرے پاس آیا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں یہ دونوں بھائی ایک ہی دن اس دنیا سے گئے، 25 سال دوبارہ زندہ رہے اور ایک ہی دن اس دنیا سے گئے۔ جاتے وقت جناب عزیر 50 سال کے تھے اور جناب عزیرہ 150 سال۔ اتنا سننا تھا، تڑپ گیا، غصے میں آیا اور غصے میں آ کے لوگوں سے مخاطب ہو کے کہتا ہے، مجمع سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ تم نے مجھے یہاں پہ عزت کرنے کے لیے بلایا ہے جبکہ تمہارے اندر ایک ایسا عالم موجود ہے، تمہارے اندر ایک ایسا عالم موجود ہے جو مجھ سے بڑھ کے ہے۔ اور ایسی شخصیات کہ جنہوں نے اپنے زمانے میں نہ جانے کتنے کتنے شاگردوں کی پرورش کی،
ایک ایک مولا کا شاگرد، ایک ایک ماننے والا نہ جانے کتنی کتنی ہزار احادیث کو یاد کیا ہوا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمیں چاہیے کہ منبر حسینی سے، اور خود بانی حضرات کو چاہیے کہ منبر حسینی پہ آنے والے کو ایک خاص موضوع دیا جائے، مولا کی سیرت پہ موضوع دیا جائے، کسی سیرت کو بیان کرنے پہ، زندگی گزارنے کے آداب پہ، روحانی اعمال پہ، تاکہ لوگوں کو معصومین کے کلام کے محاسن کا پتہ چل سکے۔ جب معصومین کے کلام کے محاسن کا لوگوں کو پتہ چلے گا، اس کے بعد کسی کی جرأت نہیں ہوگی کہ منبر حسینی پہ آ کے کوئی توہین کرے، کوئی شرکیہ الفاظ یہاں کرے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ جتنے فضائل معصومین علیہ السلام کے، اتنی ہی مصیبتیں، اتنے ہی ظلم۔ میں چند جملے آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، اگرچہ آپ سب احباب اس مسائل کو پوری سمجھتے ہوں گے، لیکن ذرا غور کریں، میرے آقا مولا امام محمد باقر علیہ السلام ایسی شخصیت ہے، 57 ہجری کو اس دنیا میں آئے، 61 ہجری کو واقع کربلا ہوا۔ وہ سارے مسائل، وہ ساری مصیبتیں، وہ سارے ظلم جو کربلا کی تیاری کے لیے، جو سفر کے لیے، اور وہ مسائل جو کربلا میں اٹھائے گئے، وہ سارے کے ساری مصیبتیں میرے آقا مولا نے دیکھی۔ 4 سال کی عمر ہے، سوچیں 4 سال کی عمر کے بچے پہ ان کے ذہن میں کیا گزرتا ہوگا کہ 4 سال کی عمر ہے اور ان کے سامنے جناب سیدہ زینب کی رضا کو دیتا جا رہا ہے۔ میرے آقا مولا نے 4 سال کی عمر میں علی اکبر کو الوداع ہوتے بھی دیکھا، میرے آقا نے 4 سال کی عمر میں جناب قاسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی دیکھے، اور ایسا وقت بھی دیکھا میرے آقا نے کہ جب میرے آقا مولا غریب کربلا 6 ماہ کے بچے کو کربلا کے میدان کی طرف لے کے جاتے، یعنی غور کرے آپ، 4 سال کا بچہ ہے اور 4 سال کے بچے کی زندگی مسائل سے بھری ہوئی۔ ایسا وقت بھی دیکھا میرے آقا مولا نے کہ جب دشمن نے رسیاں لا کے پیش کی، اور ایسا موقع بھی آیا کہ جب سارے اسیران رسیوں میں بندھے ہوئے تھے، میرے آقا مولا اپنے بابا سجاد سے کہتے ہیں، بابا اپنی کمر کو زیادہ بلند نہ کیجئے، آپ کمر بلند کرتے ہیں میرے گلے کی رسی تنگ ہو جاتی ہے، میرے زمین سے پیر اٹھ جاتے ہیں۔ اجرکم اللہ، آئے شب شہادت ہے، میرے آقا مولا کی فرصت کریمہ اہل بیت کو غربت کے عالم میں فرصت کریمہ اہل بیت کے عزاداروں آیا، شام نے زہر دیا میرے آقا مولا کو، عزاداروں نہ جانے کس طرح تڑپ تڑپ کے زہر کی شدت کو محسوس کیا۔ آخر ایک ایسا وقت آیا، میرے آقا مولا نے اپنے بابا کو بلایا، وصیتیں کرنا شروع کی، عزاداروں وصیتیں کرتے جا رہے ہیں، جیسے ہی وصیتیں کر لی میرے آقا مولا نے اسرار امامت کو اپنے بابا کو دیا۔ عزاداروں اسرار امامت کا دینا تھا، عزاداروں
جیسے ہی روح مولا نے پرواز کیا، میرے آقا امام صادق علیہ السلام نے امام باقر کو 3 کفن دیے۔ ایک وہ کفن دیا جس کپڑے میں میرے آقا مولا نماز جمعہ ادا کیا کرتے تھے، ایک اس کپڑے کا کفن دیا کہ جس کپڑے سے میرے آقا حج بیت اللہ جام دیتے تھے، ایک تیسرے کپڑے کا کفن دیا۔ میں کہوں گا مولا بڑی مصیبتیں آئیں، بچپن سے مصیبتیں دیکھی، مدینہ سے کربلا میں مصیبتیں دیکھی، کربلا سے کوفہ و شام مصیبتیں دیکھی، لیکن میرے آقا مولا آپ اس وقت بھی موجود ہوں گے، اس وقت بھی آپ نے دیکھا ہوگا جب 11 محرم کا دن تھا، ظالموں نے قافلے کو روانگی کا حکم دیا، میری آقا ذاتی نے جب سب بچوں کو سوار کرا لیا، آئینہ باری جناب سیدہ کے سوار ہونے کی، نظرت یمین و شمالا، وہ کبھی دائیں دیکھ لی ہے، وہ کبھی بائیں دیکھ لی ہے، کہاں گیا میرا اکبر، کہاں گیا میرا قاسم؟ جیسے ہی سید سجاد نے جناب سیدہ کی یہ حالت دیکھی، آگے بڑھ کے کہتے ہیں پھوپھی اماں کون رہ گیا ہے، آئے میری پشت کا سہارا لے کے سوار ہو جائیے۔ عزادارو نہ جانے کتنی مشکل سے سوار ہوئی علی کی بیٹی، ابھی چند قدم قافلہ چلا، میری آقا ذاتی نے اپنے آپ کو اونٹ سے گرا دیا۔ میں عرض کروں گا یا سیدہ کچھ سفر تو طے کیا ہوتا، عجب نہیں آباد آئے، میں کیسے چلی جاؤں؟ قافلے کو جب گندے شودا سے گزارا گیا، آقا ذاتی سے برداشت نہ ہوا، اپنے آپ کو اونٹ سے گرایا، آتی ہے اپنے بھائی کی لاش پہ، کیا دیکھتی ہے؟ سر کٹا ہوا ہے، خون جاری ہے، آگے سوال کرتی ہے انتا کن حسین ہے، کیا میرا بھائی حسین تو ہے؟ کیا میری ماں کا جایا حسین تو ہے؟ رخ کرتی ہے مدینے کی طرف، یا جدہ صلی علیکہ ملک السماوات۔ فلا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون